أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پکا وعدہ لیا اس بات کا کہ وہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی کا تعلق کے ساتھ ہے آگے اللہ یہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اس پکے وعدے کو توڑ دیا انہوں نے، اس پہ بھی قائم نہیں رہے۔ ہفتے کے دن انہوں نے گڑھے کھول لیے سمندر کے آگے اور مچھلیاں آ جاتی، اور ہفتے کی بجائے اتوار سے وہ اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ انہوں نے ہیلا کر لیا، اگرچہ بظاہر جو حکم تھا اس کی پابندی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیلا کیا اس کا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے قانون توڑ دیا اور انہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پکا جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کو توڑنے کے نتیجے میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا اپنا پکا وعدہ توڑ دینا۔ یہاں آگے کچھ الفاظ جو ہیں وہ حذف ہے، محذوف ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ یہودیوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہودی مغضوب اور ملعون قوم ہے۔ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، مغضوب کا بھی ملعون کا بھی۔ اس کے آگے یہ الفاظ یہاں سے محذوف ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ ان کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کر دی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے کفر کے سبب جو انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی آیات جو ان کے پاس پہنچی تھی ان میں یہ بات لکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ ساری ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی باتیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا، پکا وعدہ لیا تھا ہم نے ان سے، وہ توڑ دیا، اور پھر دوسرا ظلم یہ کیا کہ جو ان کی کتاب میں آیات اور احکام اور فرمان لکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے فرمایا کہ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور پھر انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا، انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا۔ ناحق اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یہاں پہ؟ حق قتل نبی کا تو ہے ہی نہیں، نبی کا حق قتل تو ہے ہی نہیں۔ ناحق اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل خود بھی اس کو ناحق سمجھتے تھے، انبیاء کے قتل کو خود بھی ناحق سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کی خباثت کا انتہائی شدت تھی، اس میں انتہائی زیادتی والی بات تھی کہ ایک چیز کو خود ناجائز سمجھتے تھے، ناحق سمجھتے تھے، اور ناحق سمجھتے ہوئے انہوں نے کام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوشش کی انہوں نے قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا ان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ان کے قتل پہ بھی ان کو بڑا فخر تھا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو بیت المقدس کے اندر اس کو لے کے گئے یہودی لوگ، اور دیوار پہ تیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ تیر کا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بے فخر سے یہ بات بتائی کہ یحییٰ جو پیغمبر تھا وہ ہے منکرات سے روکتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، لہذا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہی معاملہ انہوں نے کیا یرمیاء علیہ السلام کے ساتھ اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ،
اور وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو قتل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو ناحق قتل کرنا تھا انبیاء کا وہ بھی وجہ بنی تمہارے اوپر لعنت کرنے کی۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تم نے، جتنے تم نے وعدے کیے تھے اللہ سے وہ توڑے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اس لیے اللہ نے تم پہ لعنت ڈالی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور ان کی خباثت۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انسان برائی کا اور نافرمانی کا، سرکشی کا اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو انسان کی کس طرح مت ماری جاتی ہے، کس طرح انسان عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ہم نے ان پہ لعنت کی۔ وہ بات کیا تھی؟ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے اوپر کسی دوسرے کی باتیں اثر نہیں کر سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی ہمیں نصیحت کرتے رہے، جتنا مرضی واز کرتے رہے، ہمارے دل ان کے واز سے محفوظ ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے ان پہ۔ اور جو ہماری اصل دین ہے یا اصل جو ہمارا مسلک ہے یا جو اصل ہمارا مذہب ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے بالکل۔ ہم اپنے عقیدے پہ، اپنے مسلک پہ، اپنے دین پہ اتنے پکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم پہ اثر نہیں کرے گی، اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو آج کل ہم میں سے بھی بعض جاہل لوگ کہتے ہیں، نہ تو کسی کو چھوڑو اور نہ ہی اپنے چھوڑو، خواہ شرک پہ ہو تب بھی پکے رہو، کفر پہ ہو تب بھی پکے رہو، بیٹوں پہ لگے ہو تب بھی پکے رہو، نہ سوچو، عقل کو بند کر دو، عقل کو بھینس کی طرح چارہ ڈال دو اور عقل کے سارے دروازے بند کر دو، نہ کسی کی بات سنو، نہ دیکھو، نہ پڑھو۔ انہیں نہیں ایسے نہیں جانتے اٹھے اینے خام اپنے ان چھڑیں گے۔ یہ انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے کہ انسان بات تو اپنے مخالف کی بھی سننی چاہیے، بات تو اپنے دشمن کی بھی سننی چاہیے۔ بات سننے میں کیا، بات کسی کی نہ سننا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دلائل کمزور ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے اور علم ہے کہ ہمارے دلائل پکے ہیں اور ہمارا ایمان پکا ہے تو پھر وجہ نہیں انسان اس بات میں کوئی قباحت محسوس کرے کہ انسان دوسری کی بات نہ سنے اور اپنے کانوں کی کھڑکیاں بند کر لے۔ عیسائیوں کی بھی کتابیں پڑھنی چاہیے، یہودیوں کی بھی پڑھے، لیکن اپنے ایمان پہ پکے رہے۔ ہندوؤں کی کتابیں بھی پڑھے، ہر نسل کی کتابیں پڑھے، لیکن وہی پڑھے جس کا اپنا ایمان پکا ہو، جس کا علم راسخ ہو۔ کچے ایمان والے نہ پڑھے، کچے ایمان والے تو واقعی گمراہ ہوں گے، لیکن یہودی جو تھے ان کے علماء، ان کو اس بات کا غرور تھا، ان کو اس بات کا تکبر تھا کہ ہم اپنے دین پہ اتنے پکے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور تبلیغ اور ان کے جو احکام ہیں یا ان کی باتیں ہیں ان سے ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ان کی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ پتھر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے ان کی باتوں سے، ہمارے دلوں میں اثر نہیں ہوگا ان کا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ پتھر بھی ایسے ہیں بعض جن کے اوپر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن یہودیوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، ان پہ اثر نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ فرمایا کہ یہ بھی بات جو تھی ان کی، یہ بھی ان پہ لعنت کا باعث بن گئی، ان کی گمراہی کا باعث بن گئی۔ یہ جو تعصب ہوتا ہے یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کے لیے تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں تعصب اختیار نہ کرے۔ آپ کا مخالف بھی آپ کے مسلک یا عقیدے کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو بات سنو اس کی، یا خود سمجھ جائے یا اس کو سمجھا دے۔ لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہو تو انسان سمجھا دے، اگر کوئی ضد پہ آ جائے آگے ہے تو پھر اس کو دور سے انسان سلام کرے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم،
ان کا یہ جو فخر اور غرور ہے کہ ہمارے دلوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اثر نہیں کر سکتی، ہمارے دل محفوظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں بات یہ نہیں جو بیوقوفوں کے دل میں پڑ گئی، بات وہ نہیں جو یہ احمد اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے بار بار وعدے توڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے طبع اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے، مول لگا دی ہے. ان کی ہدایت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. جب انسان آخری حد گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ بندے جہنم میں جاتے ہیں یا جنت میں جاتے ہیں. اللہ تو محتاج نہیں. جو آدمی اپنی ہلاکت اور بربادی کا راستہ خود اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. جس راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ جو تکبر اور غرور ہے، اصل بات وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں. طبع اللہ، اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اللہ نے مور لگا دی تمہارے دلوں کے اوپر کہ ان کے اندر ہدایت جانی ہی نہیں چاہیے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور اتنے یہ نافرمان اور سرکش لوگ ہیں، اللہ کو ان کی ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں کہ یہ ہدایت لے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا سا. مگر تھوڑا سا سے کیا مراد؟ نامکمل ایمان. موسیٰ علیہ السلام تک ایمان لے لیں گے، اللہ کو بھی اللہ مان لیں گے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ادھورا ایمان ہے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان تھوڑا ہے. نامکمل اور تھوڑا ایمان بھی کفر ہے. نامکمل ایمان، تھوڑا ایمان بھی کفر ہے. اور یہاں نامکمل یا تھوڑے ایمان سے مراد ضعف ایمان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پیغمبروں پہ ایمان لانا، بعض پہ ایمان نہ لانا. یہ مراد ہے یہاں پہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں نہ تھوڑا لاتے ہیں، پورا نہیں لاتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِکُفْرِہِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت ڈالی گئی. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی وہ بات بھی ان پہ لعنت بننے کا باعث بنی جو انہوں نے مریم کے بارے میں کہی تھی. حضرت مریم کے بارے میں کیا بات کہی انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ تو موجودہ طور پہ ہوئی، دوارگاہ تو ہوئی. یہودیوں نے کہا کہ یہ تو گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، زنا کیا ہے اس نے، اور عیسیٰ جو ہے یہ بندو زنا ہے. ماں پہ بھی تہمت لگائی اور بیٹے کو بھی تہمت لگائی. اور اللہ تعالیٰ نے بہتان اس کو اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پہ پیدا ہونا بچپن میں ہی ثابت ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے معجزاتی طور پہ پیدا ہونا بچپن میں ہی ثابت ہو گیا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو پیدائش کے بعد اٹھا کے لائی بستی میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے رضا فرمائی ہے اس بات کی. لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو بڑا گناہ اٹھا کے لے آئی ہے، تو نے تو بڑا پاپ کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. ماں باپ جو ہے وہ ایک طرح سے
اپنی اولاد کا شیشہ ہوتے ہیں. اولاد کو دیکھنا ہو تو ان کے ماں باپ کو دیکھ لینا چاہیے. بندے کہتے ہیں جی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ بھی نیک اور پرہیزگار ہی ہوگا. اور اگر کوئی برا ہو تب بھی یہی کہتے ہیں جی فلاں کا ہے یہ. اور وہی بات انہوں نے کہی کہ اے مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے جیسا پاپ تو نے کیا، جیسا گناہ تو نے کیا ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مریم جو ہے اس نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اور یہ بچہ جو اٹھا کے لے آئی ہے یہ حرامی بچہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے مریم نے اپنے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو بات نہیں کروں گی، اس بچے یہ بچہ تمہیں بتائے گا. فاشارت الیہ، اس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتائے گا، یہ بات کرے گا. قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہاری گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بات نہیں کر سکتا. ایک تو تم نے گناہ کیا اور دوسرا اس پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اس بچے سے بات کریں. اس بچے سے ہم کیا بات کریں؟ یہ کیا بات کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، چند دنوں کا یہ بچہ تھا، اس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اب چند دنوں کا بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ تو زبان ہلا سکتا ہے اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا ان کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ موجزانہ طور پہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی نشانی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کہ مجھے اللہ نے میری پیدائش کو بھی نشانی بنایا ہے اور میری موت کو بھی اللہ نے نشانی بنایا ہے. موت اس اعتبار سے کہ عام جس طرح لوگوں کی طبی موت ہوتی ہے یہاں اور اس کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کو، اس طرح کا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ظاہر مثال ہے جس طرح وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا انہیں. قیامت کے قریب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر انہیں طبی موت آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑیں گے اور تصویر ہوگی ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ جو جگہ ابھی خالی پڑی ہے وہاں پہ تصویر ہوگی ان کی. گویا ان کی پیدائش بھی نشانی ہے اور ان کی موت بھی نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی نشانی کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی کہا ہے کہ جب وہ آ رہے گے تو یہ سمجھ لے رہے کہ آپ اس کے بعد قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں یہ جب بات انہوں نے کہہ دی اس کے بعد یہودیوں کو اس بات کا اطمینان ہو جانا چاہیے تھا، انہیں یہ یقین آ جانا چاہیے تھا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام بلدزنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے موجزانہ طور پہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ ان کو کتاب دینے والے ہیں. وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ مجھے معجزے دینے والا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں، وأوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے جبار اور سخت دل نہیں بنایا.
یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کی تاکہ لوگوں کے السلام اللہ تعالیٰ کے واقعی پیغمبر ہیں، معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دہرایا یہودیوں کے اس بہتان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتنا بڑا ثبوت دینے کے باوجود وہ اپنے بہتان پہ قائم رہے کہ نہیں یہ تو ولد جلا ہے اور اس کی ماں جو ہے یہ معاذ اللہ وانیہ تھی، اپنے اس الزام پہ قائم رہے وہ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ان پہ لعنت ڈالی۔ ایک بات نہیں ہے یہودیوں پہ لعنت ڈالنے کی، بلکہ سینکڑوں باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی یہودیوں پہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے بھی اللہ نے لعنت ڈالی، إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اِنَّا بے شک ہم نے قتلنا پکی بات ہے ہم نے ہی قتل کیا مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ ابن مریم ہے رسول اللہ جو اللہ کے رسول بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بدبخت قوم ہے یہ، کتنی خبیث قوم ہے، اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ ہے یہ اللہ کا رسول۔ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ یہودی اور اتنی بدبخت ہے یہ قوم، بالکل صحیح اللہ نے لعنت ڈالی ہے اور آج بھی لعنت برس رہی ہے یہودیوں پہ۔ وہی شکایت قلبی، وہی صفاقی، وہی درندگی اور وہی خباستیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، قیامت تک ان کی خباستیں ایسے ہی رہیں گی۔ یہ قوم اپنے آپ کو بدلنے والی نہیں ہے الا یہ کہ ان میں سے کسی کو اللہ اسلام کی توفیق دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند یہودی علماء اسلام لائے تھے، ورنہ مجموعی طور پہ یہ قوم قیامت تک اسی طرح اب تو لعنت زدگی بھی ہے اس پہ، اور اس کی وہی خباستیں، وہی درندگی اور وہی ظلم اور وہی صفاقیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان کی اس قول کی وجہ سے بھی ہم نے ان پہ لعنت ڈالی، إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ واقعی اللہ کا رسول تھا اس کو بھی ہم نے قتل کیا ہے۔ کتنی جیدہ دلیری ہے اور کتنی جرأت ہے۔ اب جو قوم رسولوں کو اس بے باکی کے ساتھ اور اس دلیری کے ساتھ قتل کرنے والی ہے، ان کے سامنے فلسطین کے مسلمان بچے ہوں یا غیر مسلمان بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مارنا چاہیے، ان کے ربیوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ وما قتلوہ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ انہوں نے اپنی دانست میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، لیکن اصل حقیقت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وما قتلوہ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، نہ ہی سولی چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ ڈال دیا گیا۔ بات ایسی نہیں کہ انہوں نے کسی کو سولی نہیں چڑھایا یا کسی کو قتل نہیں کیا، کیا تو ہے، اور وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، قتل تم نے کیا ہے، سولی چڑھایا ہے، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے، نہ تم عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر سکے اور نہ عیسیٰ ابن مریم کو تم سولی چڑھا سکے۔ سورہ آل عمران میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور ہم نے تدبیر کی بچانے کی، اور اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوئی۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ،
इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िका इलैया व मुतहहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। ये है वो वादा जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से किया था कि ऐ ईसा मुतहहिरुका, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा इनकी साजिशों से। ये साजिश करेंगे तुम्हें कत्ल करने की, लेकिन मैं तुम्हें इनकी साजिश से बचा लूंगा। वहां अल्लाह ताला ने ये बात साफ फरमाई सूरह आल इमरान में, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुम्हें फौत करूंगा। अब ये फौत का लफ्ज़ जो है ना, ये वफा से है, जो हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, वादा वफा करना, वादा पूरा करना। मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे पूरे का पूरा ले लूंगा। मुतरजमीन हज़रात जो है उन्होंने इस तरह तर्जुमा किया इसका, पूरा तुझे ले लूंगा। पूरे से मुराद ये है जिस तरह मैं दूसरे लोगों को वफात करके उनकी रूह अपने पास बुला लेता हूँ और उनका जिस्म नहीं रहने देता हूँ, और जिस्म जो है वो मिट्टी में या कब्र में चला जाता है, तेरे साथ वो मामला नहीं होगा। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं पूरे का पूरा तुझे ले लूंगा या मैं उठा लूंगा। पूरे के पूरे से मुराद ये है कि तेरी रूह भी और तेरा जिस्म दोनों में अपनी तरफ ले लूंगा, दोनों को अपने पास बुला लूंगा। दूसरा इसका मफ़हूम यह है इन्नी मुतवफ़्फ़ीका कि तुझे मैं तभी वफात दूंगा, तुझे कत्ल नहीं होने दूंगा, मैं सूली चढ़ाने दूंगा। वफात तुझे आएगी, तभी मौत आएगी जिस तरह इंसानों को आती है, लेकिन न तुम्हें ये कत्ल कर सकेंगे, न तुम्हें ये सूली चढ़ा सकेंगे। दोनों मफ़हूम है इसके। आगे फरमाया राफ़ियों का, और तुझको उठा लिया। अब उठा लिया से मुराद यही है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और जिस्म समेत आसमानों पे उठा लिया। रूह का उठाना जो है वो तो कोई बात नहीं बनती, वो तो हर आदमी की रूह जाती है आसमानों पे, हर मोमिन आदमी की रूह जाती है। और अगर उसी तरह उठाना रूह का हो तो फिर उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की कोई खसूसियत बाकी नहीं रहती। यहां पे ये बाज़ेर में रखिए, ये सारे वाक़यात पढ़ते हुए कि मरज़इयों ने जो अपनी नबूवत का सिलसिला चलाया है, वो सिलसिला चलता ही इस बुनियाद पे है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। उनका पहला जो स्टेप है मरज़इयों का, वो स्टेप पहला यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। खा वो सूली चढ़ाए गए या कत्ल हुए या तभी मौत हुए, लेकिन जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का अकीदा कबूल न करे, जब तक मिर्जे की नबूवत आगे साबित नहीं होती। इसलिए उनका अकीदा यह है मिर्ज़ाइयों का कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और बकौल उनकी कब्र जो है वो कश्मीर में है। और क्योंकि वो फौत हो चुके हैं और अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने का वादा किया गया है, लिहाजा वो मसीह मौऊद जिसका हदीसों में वादा किया गया है वो मैं हूं। इस तरह से वो अपनी नबूवत साबित करते हैं। और यहां जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए हैं, एक तो आम आदमी जो है बेचारे उनको कुरान जी की इस्तलाहात और जो उनके लुगत में मानी वगैरह आते हैं उनसे आशनाई नहीं होती, उनको आसानी से इंसान गुमराह कर लेता है। और फिर अल्लाह ताला ने बाद औक़ात लोगों की आज़माइश के लिए बाकी आज़माइश रखी है कुरान में, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। जो गुमराह होना चाहता है उसके लिए इसबाब मौजूद है कुरान में, जो गुमराह होना चाहता है उसके लिए इसबाब मौजूद है कुरान में, और जो हिदायत लेना चाहता है उसके लिए हिदायत है। और आदमी के लिए ये समय मुश्किल नहीं कि जब अल्लाह फरमाता है कि मैं तुझे फौत कर रहा हूं, तो फौत का मतलब तो यही है कि इंसान चला गया इस दुनिया से, और राफियों का मतलब यही है कि तेरी रूह को उठा रहा हूं। उनके नजदीक राफियों का मैं दो है, एक मेरा तो यह है कि मैं तेरा दर्जा बुलंद कर रहा हूं, और दूसरा मेरा यह है जिस आम लोगों की भी हम अपनी जुबान में भी कहते हैं कि फलां आदमी को अल्लाह ने उठा लिया। उठा लिया से मतलब यही है कि दुनिया से रुखसत हो गया।
اور وہ یہی ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں نے تجھے وفات دے دی اور تیرا درجہ بلند کر لیا یا تجھے اس دنیا سے اٹھا لیا تو مطہروں کا من الذین کفروا اور کافروں کی سازشوں سے تجھے پاک رکھا. اور آگے پھر چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ تھا وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو لوگ تیری پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک میں ان کو غالب رکھوں گا. اور وہ وعدہ بھی یہاں بھی آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اسی مضمون کی آیت کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے میں ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو غلبہ عطا کیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی یہودی اور عیسائی بعد ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. ثم علی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اور پھر تم سارے کے سارے میری طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو تم اختلاف کرتے ہو میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ولکن شبہ لہم میں نے شبہ ڈال دیا اس کی دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے اس بات کو کھولا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ کیسے ڈالا. حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود نہیں ہے. جو وضاحت ہے وہ اسرائیلیات سے ہے. اسرائیلیات میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بات کہی کہ تم میں سے کون ہے وہ آدمی جو میری شکل بننا پسند کرے اور قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے یا جنت میں رہے. ایک نوجوان نے کہا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ آپ کی شکل دے دیا جائے اور مجھے لوگ قتل کر دے یا سولی چڑھا دے. کہ وہ آدمی جو جس نے قبول کیا شریف بننا اسے قتل کیا گیا یا اسے سولی چڑھایا گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر جو آدمی داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. لیکن چونکہ احادیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے نہ ہی قرآن مجید میں وضاحت ہے لہذا یہ بات تو پکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ وہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا. البتہ یہودیوں نے پھانسی دیا آدمی کو لیکن وہ آدمی عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی تھا. یہ ہے ولکن شبہ لہم ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا یہودیوں کو. یہاں تک تو معاملہ تھا یہودیوں کا جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے اور جو گناہ انہوں نے کیے. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر فرمایا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہودیوں نے تو یہ پکا دعویٰ کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی لیکن آگے پھر جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے ان میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا ہے یا کوئی اور آدمی سولی چڑھا ہے. اور ان میں بھی عیسائیوں میں بھی گروہ مختلف بن گئے. بعض ایک گروہ ایسا تھا جو کہنے لگا کہ ہم نے تو اس آدمی کا جسم دیکھا ہے اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی لیکن اس کا جسم عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں تھا. اور ان کو یہ یقین تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی نہیں دیے گئے کوئی اور آدمی تھا. یہ بعض ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی چڑھایا ہے.
بعض کا گناہ یہ تھا کہ اس وقت تو ان کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اپنے حواریوں سے ملتے رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں میں بھی مختلف گروہ بن گئے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کی سولی چڑھائے جانے پہ۔ بعض اس کے حق میں تھے، بعض اس کے مخالف تھے، اور یہ بات بھی ان کے لیے شبہ کا باعث بن گئی۔ دونوں صورتوں میں اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ان کی شکل بن گیا، تو انہیں تردد اس بات میں تھا کہ 12 تو حواری تھے اور عیسیٰ علیہ السلام شامل کر کے 13 ہونے چاہیے تھے، لیکن جب ایک آدمی کو سولی دیا گیا تو باقی جو بچے وہ 12 ہونے چاہیے تھے، وہ تو 11 نکلے۔ آدمی تو 2 کم ہو گئے، ایک آدمی کم ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ جو آدمی اندر گیا گرفتار کرنے کے لیے وہ شبیہ بنا دیا گیا، اس صورت میں بھی ان کو شبہ یہ ہوا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے جو اندر سے ہمیں ملا ہے تو پھر اندر تو عیسیٰ تھے، وہ کہاں گئے؟ آدمی 2 کم ہوئے، ایک کم نہیں ہوا۔ سولی تو ایک آدمی چڑھا، لیکن آدمی 2 کم ہو گئے دونوں صورتوں میں۔ اس لیے یہ بات بھی ان میں اختلاف کا باعث بن گئی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہی سولی چڑھے ہیں تو وہ جو گرفتار کرنے والا اندر آدمی گیا تھا وہ کدھر گیا؟ اور اگر حواریوں میں سے کوئی شکل بنے عیسیٰ علیہ السلام کا تو پھر 12 حواری ہونے چاہیے، وہ تو 12 کے 12 میں ہی ہونے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھ گئے، وہ 11 کیوں ہے؟ اس لیے اس اعتبار سے بھی معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ما لہم بہ من علم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی وجہ جو ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی واحی نہیں آئی، ان کے پاس کوئی کتابی علم نہیں تھا۔ الا اتباع الظن، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے تھے کہ لگتا ہے یوں ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا، اور بعد میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے تو دیکھا ہے عیسیٰ کو آسمانوں پہ چڑھتے ہوئے۔ عیسائیوں میں سے بعد میں یہ بھی دعویٰ کیا، اور بعد میں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسم تھا اس کو تو سولی چڑھایا گیا، لیکن ان کی روح جو ہے وہ تو خدا تھی، وہ کیسے سولی چڑھتی؟ ان کے جسم کی تو وفات ہوئی لیکن روح کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں ان میں اختلاف کا باعث بنی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن باتوں میں تم نے آپس میں اختلاف کیا ہے اس کی بنیاد کی تمہارا علم نہیں ہے، بلکہ یہ سارا تمہارا اپنا وہم و گمان ہے کہ یوں ہوا یوں ہوا، اور اصل بات، حقیقی بات، یقینی بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے وما قتلوہ یقینا، وما قتلوہ یقینا، یقینی بات یہی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اب یہاں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے بڑے واضح ارشادات ہیں قرآن مجید میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، لہذا مسیح موعود کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا نبوت کا وہ بالکل باطل ہو جاتا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے ہی۔ لیکن اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں احادیث ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینارے کے قریب اتریں گے، اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مینارے کے اوپر اتریں گے، اور مینار کے آگے سیڑھی لگائی جائے گی اور اس سیڑھی کے لیے نیچے تشریف لائیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ اب مرزا صاحب نے بھی چونکہ ایک دفعہ انسان انکار کی راہ پہ چلا جائے، وہی یہودیوں والی بات کہ جب انسان سرکشی پہ، بغاوت پہ، نافرمانی پہ، گمراہی پہ آ جائے پھر دوستہ ہی چلا جاتا ہے گمراہی میں۔
مرزا صاحب سے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو دمشق کا وعدہ ہے مسیح موعود کا، اور آپ تو یہاں قادیان میں تشریف لائے ہیں، تو یہ کہ مرزا صاحب نے کہا جس طرح دمشق کے لوگ خبیث اور پلیت ہیں اسی طرح کے یہاں کے لوگ خبیث اور پلیت ہیں، اور یہی مراد ہے اس سے۔ اور لوگوں نے کہا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، تو مرزا صاحب فرمانے لگے کہ مجھے سسر بول کی بیماری ہے، بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، اور وہی پیشاب کی زیادتی جو ہے وہ زرد رنگ کے کپڑے ہیں۔ اس طرح سے عام کامل قسم کی تعویلات کی انہوں نے، لیکن وہ نشانیاں بڑی واضح ہیں کہ یہ نبوت بالکل باطل ہے اور جھوٹی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب نے بالاتفاق مرزے کو کافر قرار دیا ہے اس کی نبوت کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح ابھی ابھی غسل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک پہنچے گا، اور فرمایا کہ ان کا سانس حد موت تک پہنچے گا۔ یہ ساری علامتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی۔ جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا اس کی شدت کی وجہ سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے جو بھی کافر ہوگا وہ سانس کے آنے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت وہ نازل ہوں گے۔ امام مہدی محمد بن عبداللہ 7 سال کا ان کا عرصہ ہوگا قیام کا دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ 40 سال کا ہے۔ امام مہدی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں فوت ہوں گے، لیکن جب نازل ہوں گے تو امام مہدی فجر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، ابھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ امام کہے گا کہ آپ تشریف لائیں اور آ کے نماز پڑھائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امام جو ہے وہ حتوری میں سے ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بات ثابت کریں گے کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ یہ اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے کہ پہلی امتوں کا نبی جو ہے وہ اس بات پہ فخر کرے گا کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، امام خود تمہارا ہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اس مشن کی تکمیل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا خصوصی مشن ہے دجال کو قتل کرنا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہودی جو ہے وہ مسیح موعود کے انتظار میں کیوں ہے۔ یہودی جو ہے بڑی شدت سے مسیح موعود کے انتظار میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے آگاہ کیا، پیش گوئی کی کہ مسیح موعود آئے گا اور مسیح موعود بادشاہ ہوگا اور تمہارے ساتھ مل کے لڑے گا اور حکومت کرے گا پوری دنیا پہ۔ یہ پیش گوئی تھی پہلے انبیاء کی۔ اب جب مسیح موعود آیا اس کے تو وہ دشمن بن گئے، اس کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب مسیح علیہ السلام آئے تھے اس وقت وہ بدبخت ان کے ساتھ ان پہ ایمان لاتے اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، لیکن انہوں نے اپنی دانش میں قتل کر دیا مسیح علیہ السلام کو۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ جس مسیح موعود کا وعدہ ہم سے پہلے انبیاء نے کیا ہوا ہے وہ مسیح موعود آئے تاکہ اس کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں۔ حالانکہ جو مسیح تھے جس مسیح موعود کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا ان کو تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا بدبختوں نے۔ اب ان کو
جس مسیح موعود کا انتظار ہے، جس کے ساتھ وہ مل کے حکومت کرنا چاہتے ہیں پورے دنیا کی، وہ دجال ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کا شہر ہے، وہاں سے اس کا ظہور ہوگا دجال کا، اور 70,000 یہودی ایران سے اس کے ساتھ ملیں گے۔ 70,000 یہودی ایران سے اس کے ساتھ ملیں گے، اور ایران سے، اور عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کریں گے دجال کا، اور تعاقب کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے، اور اپنا نیزہ جو ہے مسلمانوں کو دکھائیں گے خون آلود کہ اس خون نیزے کے ساتھ میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے دوسرے جو فتنے ہیں وہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی یاجوج ماجوج آئیں گے۔ یہ ساری علامتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، پیش گوئی فرمائی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اپنی عقل دوڑا کے ان معاملات کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہماری عقل جو ہے وہ قاصر ہے ان معاملات کی رسائی تک، اللہ نے یہ ہمیں نہیں دیا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سمندر سے گزر ہوگا ان کا، اس سمندر کا سارا پانی وہ پی جائیں گے، سمندر کا پانی پی جائیں گے، اتنی تعداد ہوگی ان کی، اور اتنی ہلاکت پھیلائیں گے، اتنی بربادی پھیلائیں گے کہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ دنیا میں جو مخلوق تھی اس کو تو ہم نے قتل کر دیا، اب آسمانوں کی مخلوق کو بھی ہم قتل کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے نیزے آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، اور ان کے نیزے جو ہیں وہ خون آلود ہو کے نیچے گریں گے، اور اپنی دانش میں وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا ان کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے روپوش ہو جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہوں گے اور ان کے خود نوش کا سامان ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردوں میں ایسے کوئی جرم پیدا کر دیں گے جن کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو، اور فرمایا کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے بعد جتنے بھی جانور اور وحشی اور درندے ہوں گے ان کی لاشیں کھا کھا کے موٹے تارے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ان کا تعفن اتنا زیادہ ہوگا، ان کی سڑان اتنی زیادہ ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس فتنے سے، اس مصیبت سے نجات دے، بارش آئے گی اور ان کا فتنہ اور تعفن دور ہو جائے گا، اور پھر کوئی ایسے جانور اللہ بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ سارے فتنے قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، لیکن آج اگر ہم ان کا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، جتنی بھی مادی ترقی ہو جائے، جتنے بھی میزائل بن جائے، جو کچھ بھی بن جائے، آج نہ تو دجال کا سوال لگا سکیں گے یہ لوگ، اور نہ یاجوج ماجوج کا سوال لگا سکیں گے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے اعظم ہیں سب کو انہوں نے مسخر کر لیا، ہر جگہ پہ پہنچ گیا، دنیا کا کونا کونا چھان مارا، لیکن دنیا میں اگر 8 یا 9 ارب کی تعداد ہے تو ان کی تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ جہنم اور جنت کا حصہ الگ کرو۔ حضرت آدم پوچھیں گے یا اللہ جنت اور جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 1 آدمی جنت کا اور 999 آدمی جہنم کے نکال لے۔ صحابہ بھی فکر مند ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر مند نہ ہو، یہ تعداد یاجوج ماجوج پوری کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور آج وہ موجود ہے اس دنیا میں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ساری، انسان بیوقوف اور احمق ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے اسرار کو۔
اللہ کے رموز کو، اللہ کے اسرار کو جو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ اللہ کے اسرار و رموز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ جتنا علم چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ورنہ اللہ کے علم کو احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سامنے جو دیوار ہے، کتنے لوگ ہیں جی اچھا دیوار چین ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، فلاں کے پیچھے ہے، فلاں. دیوار چین تو ظاہر ہے، وہاں جا کے دیکھ لو اس کے پیچھے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں تاکہ اس میں سے سوراخ ہو اور وہ نکلے اس سے. جو دیوار ہے یا جو رکاوٹ ہے ان کے سامنے وہ ایسی ہے کہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، نہ اسے باہر نکل سکتے ہیں، نہ اسے توڑ سکتے ہیں. روزانہ اس کو چاٹ چاٹ کے ختم کرتے ہیں، اور جب اتنی اس میں سوراخ ہو جاتا ہے کہ سورج کی کرنیں اسے نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اچھا اب ہم کل آ کے اس کو اور زیادہ بڑا کریں گے. کل آتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے اسی طرح صحیح سالم ہوتی ہے. پھر یہ ساری باتیں جو ہے جیسی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، بس مطلوب یہی ہے کہ انسان سر نیچا کر کے ان پہ ایمان لے آئے، ان کا تجسس نہ کرے، ان کی قریب میں نہ پڑے. جو آدمی ان کی قریب میں پڑے گا وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا. دجال بھی موجود ہے اور دار ہند میں موجود ہے، اور دار ہند تو تمہارے سامنے ہے، اور کتنی اجازت ہے تمہارے پاس. جو تلاش کرنا چاہتا ہے جان کار لیکن جو وقت اللہ نے لکھا ہے اس کے ظہور کا اسے پہلے اس کا پتہ نہیں چلے. یاجوج ماجوج موجود ہے، روزانہ اپنی دیوار کو وہ چاٹتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے، دوبارہ وہ صحیح سالم ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز وہ یہ کہے گا کہ اب ہم کل انشاءاللہ اس کو دوبارہ آ کے بڑا کریں گے سوراخ کو، فرمایا جس روز وہ انشاءاللہ کہے گا اس روز وہ اتنی ہی رہے گی، سوراخ نظر آئے گا، اور اس روز وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس میں نقب لگا کے اسے باہر نکل سکے. اور یہ ساری باتیں جو ہے علامات قیامت میں سے ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ علامات قیامت میں سے ہے، قیامت سے تھوڑا ہی پہلے تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تو پھر قیامت جو ہے وہ بالکل اس کے قریب آ جائے گی. اور دجال جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے دجال کی آمد تک اتنا بڑا فتنہ امت کے لیے کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. اور یہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگرچہ فتنے آج بھی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو آدمی اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے الحمدللہ اس کے بچانے کے لیے ابھی مواقع ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو عظیم فتنے ہیں ان سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں ان سے تو جو آدمی بچنے کی کوشش کرے گا اللہ سے دعا کرے گا اللہ بچا لے گا اسے. اور سورہ کاف کی جو آیتیں ہیں پہلی 10 یا آخری 10 دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فتنہ دجال سے جو آدمی روزانہ پڑھتا رہے گا فتنہ دجال سے اللہ اس کو بچا لے گا. جو آیتیں فتنہ دجال سے بچانے والی ہیں وہ چھوٹے فتنوں سے کیوں نہیں بچائیں گی؟ جو آیتیں اتنے عظیم فتنے سے بچانے والی ہیں اگر انسان اس کا اس نیت سے پڑھتا رہے کہ اگر خدا خواستہ ہمارے تو دجال آ رہا ہے تو اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور اگر وہ نہیں آتا تو اس سے جو چھوٹے فتنے ہیں اللہ ان سے بچائے ہمیں ہدایتوں کے ذریعے. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے. اپنے گھر بار کو خیر برکت جو کام ہے وہ خیر برکت والے کیجیے، نہ یہ لیکن لگا دینا او گاڈ بلیس آور ہوم، او گاڈ بدتمیزی دیکھیے. یہ تو عیسائیت جو ہے اس کی تو نس نس میں بدتمیزی ہے، اس کا لبو نہ ہی گستاخی والا ہے. ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی شکلیں اور ان کے بظاہر خواہ کتنے ہی انہوں نے اپنے اوپر چھڑکے عطر وغیرہ اور جتنے بلّہ ہے دیکھ کے کراہت آتی ہے. آپ ان کے قریب ہو کے دیکھیں بدبو آئے گی ان سے.
ہاں کتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہو اور کتنی بھی اچھی سے اچھی خوشبو لگائی ہو، آپ قریب ہو کے دیکھیں ان کے اعمال کی، ان کے عقیدے کی اور ان کے بدن کی خباثت کی بدبو آئے گی ان سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بل رفعہ اللہ، اصل بات یہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا ہی غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب پھر وہی بات ہے، اگر یہ روح کا اٹھانا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کلمات کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے؟ یہ تو الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا جو ہے وہ محض روح کا اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی غلبے والی بات اور بڑی قدرت والی بات، بڑی اختیار والی بات اور بڑی حکمت والی بات ہے جو اللہ نے کام کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، جو ضرور ہی اس پہ ایمان لائے گا قبل موتِهِ، اس کی موت سے پہلے۔ قبل موتِهِ ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ان کے اس وقت میں، اس دور میں کوئی بھی عیسائی یا یہودی ایسا نہیں رہے گا جو ان کے نبی ہونے پہ ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے اس وقت تو وہ دیکھ لیں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم نے جو عقیدہ بنا رکھا تھا کہ عیسیٰ کو ہم نے سولی دے دیا، عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، وہ تو بالکل غلط تھا، یہ تو دوبارہ آ گیا آسمانوں سے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ اس وقت تو ان کا عقیدہ جو ہے عملاً غلط ثابت ہو جائے گا اور انہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارے آباء و اجداد جو دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے سولی چڑھا دیا وہ تو بالکل غلط تھا، اور جو قرآن میں لکھا تھا کہ ہم دوبارہ اس کو بھیجیں گے اور یہ دجال کو قتل کرے گا اور پھر تبھی موت اس کی ہوگی، وہ تو ساری باتیں واضح ہو گئی، وہ تو ساری باتیں ابھی سامنے آ گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے۔ جو اہل ایمان ہے امت محمدیہ سے ہیں وہ تو ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کے ایمان لے آئیں گے۔ کچھ یہودی جو ہے وہ اس وقت بھی مخالفت کریں گے اور جو مخالفت کریں گے وہ دجال کے ساتھ مارے جائیں گے، اور جو مخالفت نہیں کریں گے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے، وہ صلیب کو توڑنے سے مراد یہی ہے کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ جو عیسائی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے کہ ہمارا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے، لہٰذا ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، لہٰذا عیسائیت کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا، صلیب کا، وہ آج ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ خنزیر جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیں گے۔ عیسائیوں نے خنزیر کو حلال کر لیا، اور ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو خنزیر اپنے آپ حرام ہو جائے گا۔ اور فرمایا جزیہ ختم کر دیں گے، اور جزیہ بھی اپنے آپ اس طرح ختم ہو جائے گا کہ جو دشمن ہوں گے، جو ایمان نہ لانے والے ہوں گے وہ تو قتل ہو جائیں گے، اور جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، جزیے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لہذا فرمایا کہ جزیہ ختم کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو حرام قرار دیں گے اور صلیب کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور میں کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا الا لیؤمنن بہ، بلکہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔
یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ہوگا اوپر ان کے گواہ. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ یہ وہی گواہی ہے جو ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں دے گا. یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور پھر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان کے ایمان کی گواہی، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے انکار کی گواہی دیں گے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اب یہ بات پھر یہودیوں کی آ گئی. یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے بار بار ظلم کیے. یہ کون سے ظلم سے مراد ہے؟ جو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھے یہ سارے ظلم ہیں. ظلم سے مراد ہے کبیرہ گناہ. یہ جو پچھلی آیتوں میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی گنوائی ہے، ان کا اللہ کی آیتوں کو انکار کرنا گنوایا ہے، انبیاء کو قتل کرنا گنوایا ہے، ہفتے کے دن کی زیادتی گنوائی ہے، اور پھر باقی بھی جتنے ان کے وعدے تھے، وعدہ شکنیاں تھیں، ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظلم انہوں نے کیے یہودیوں نے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر تو یہ بات پاکیزہ چیزیں بھی سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دی ہم نے. ان کا جو زندگی بسر کرنے کا دائرہ تھا ان کو بڑا تنگ کر دیا. اور اس کی مثال آپ وہی سمجھ لیں، گائے کو ذبح کرنے والی، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا. لیکن یہ ان کی بدبختی تھی کہ ہر معاملے میں حجتیں کرنی، قریض کرنی، سوال کرنی اور عمل کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی. بار بار پوچھتے رہے اچھا جی اب کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا پھرنا کیسا ہے، اس کا یہ کیسا ہے، اس کا یہ کیسا ہے. بلا حد جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی ان پہ، ان کے مطابق پھر جو گائے انہیں ملی اس کی قیمت انہیں یہ دینی پڑی کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دینا پڑا انہیں وہ گائے خریدنے کے لیے، تب انہوں نے ذبح کی. وہ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض پاک چیزیں ان پہ حرام کر دی سزا کے طور پہ. احلت لہم جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی یہ بھی ان کا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے وہ روکتے ہیں، جس طرح آج بھی روک رہے ہیں. یہ جتنے بھی سٹنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے دہشت گردی کا، یہ در حقیقت اسلام سے راستہ روکنے کا سٹنٹ ہے. تمہارے سکولوں میں اور تمہارے اداروں میں ایک ایک آدمی ایک وقت میں 20 25 بچوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے. اور مسلمان ملکوں میں اگر ایک آدمی بھی مر جائے تو تمہارا پورا میڈیا ساتھ آسمان اٹھا لیتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. مسلمان تو سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، ان میں کوئی بھی شریف اور نیک آدمی نہیں ہے. اور تمہارے جو ہے وہ ظالم بھی ہو اور لاکھوں کے حساب سے عراق اور افغانستان میں خوریزی بھی کر دیں، عورتوں اور مردوں کا قتل کر دیں، بے گروہ کو لڑا دیں، تب بھی تم پوچھتے کہ پوچھتے ہی ہو، تم سب سے پاک اور صاف ہو. اور بات وہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم جتنے مکر کرنا چاہتے ہو، تدبیریں کرنا چاہتے ہو، چالیں چلنا چاہتے ہو اسلام کو روکنے کی، وہ رو کے دیکھ لو. اللہ کا دین غالب ہو کے ہی رہنا ہے، یہ غالب ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی. اگر سورج کی کرنوں کو روک سکتے ہو
تمہارے بس میں ہے سورج کی کرنوں کو روک لینا تو روک کے دیکھ لو، جتنی مرضی ہے تم ترقی کر لو، جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لو، یہ سورج کی کرنیں رکنے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایمان سے وہی نہیں لائے گا جس میں ذلیل ہونا ہے، جس میں رسوا ہونا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول کے وعدے کے مطابق ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا۔ تمہاری ذلت اور رسوائی سے بڑی کیا ہے کہ شہنشاہ عالم بنے ہوئے ہو تم، لیکن ذلیل و رسوا ہو کے عراق سے بھی نکلے ہو، افغانستان سے بھی نکل رہے ہو۔ یہ ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں ہے، اللہ یہ کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ لیکن اگر ہرقل والا تم نے کام کیا تو جس طرح ہرقل اپنی قوم کو لے کے جہنم میں گیا، تم بھی اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جاؤ گے، اللہ یہ کہ توبہ کر لو اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ گزشتہ درس میں دو سوال تھے، ایک تو ہاروت ماروت کے بارے میں تھا کہ ہاروت ماروت جو ہے یہ اب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اس زمانے میں پیغمبر معجزے دکھاتے تھے اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ معجزے نہیں ہے بلکہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے بھیجا ہاروت اور ماروت کو، لیکن ساتھ ہی بات بتا دی کہ جادو ہے کفر، اور وہ فرشتے بھی جادو سے سیکھنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے اور یہ کفر ہے، یہ نہ سیکھو۔ لیکن کیونکہ وہ انبیاء کو جادوگر کہتے تھے، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں میں یہ وضاحت کر دی جائے کہ انبیاء جو ہے وہ جادوگر نہیں ہوتے، انبیاء معجزے لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جادو کچھ اور قسم کی چیز ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، اور وہ جو آگے یہ بتایا کہ وہ جادو کس قسم کا سیکھتے تھے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا، وہ اس قوم کی اخلاقی گراوٹ کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بتائی کہ ان کی اخلاقی حالت اتنی بدتر ہو چکی تھی بنی اسرائیل کی یہودیوں کی کہ وہ جادو سیکھتے تھے، وہ فتنے ڈالنے کے لیے، خاندانوں کو برباد کرنے کے لیے، گھروں کو برباد کرنے کے لیے توڑا توڑتا کرتے تھے۔ مسجد میں قبلہ رختار کر کے لیٹ جانا کیا یہ درست ہے؟ برصغیر میں کہ سیری میں دین اسلام داخل ہوا، مسجد میں قبلہ کی طرف اگر دیوار آگے ہو پھر تو حرج کی بات نہیں ہے، اگر دیوار آگے نہ ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے، ایسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو شعائر اللہ ہے ان کا ادب اور احترام کرنا یہ انسان کے تقوی کی علامت ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ضروری نہیں کہ کوئی فتویٰ لیا جائے یا پوچھا جائے، بلکہ جن چیزوں کی نسبت اللہ سے ہے، کتاب اللہ، بیت اللہ، روح اللہ، یا فرمایا کہ اونٹنی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ برصغیر میں اسلام جو ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں الحمدللہ پہنچ گیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل کتاب فضائل صحابہ کے بارے میں ہے، اس میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ برصغیر میں جو صحابہ کرام تشریف لائے وہ کون کون سے تھے اور کتنی تعداد ہے ان کی جو برصغیر میں تشریف لائے جن کی وجہ سے برصغیر میں اسلام پھیلا۔ لیکن برصغیر میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہجری میں ہی صحابہ کرام تشریف لائے اور انہیں کی وجہ سے اسلام پہنچا۔ کیا نماز میں صورتیں ترتیب سے پڑھنا لازم ہے؟ اگر ترتیب سے پڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو نہ گناہ ہے نہ حرج ہے انشاءاللہ۔ یہ بھائی لکھا ہے کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہیرے پر، ہاں یہ ہیرا جو ہے، ہیرے میرا پڑھا جا رہا ہے ہیرا، ہیرے تو زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں واضح نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے بارے میں دیکھ کے تو بتاؤں، اس لیے کہ معدنیات پہ ہے، اور اگر اس کو وہ قسم شمار کیا جائے پھر تو بنتا ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب
دوسرا سوال کہ عورت کی گواہی آدمی کے مدن قابل عدالت میں قبول ہوگی. عورت کی گواہی جو ہے اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو جیسا بھی معاملہ ہوگا، جس طرح کا مقدمہ ہوگا، اس طرح کے مقدمے میں عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی. اگر کسی اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے کہ اولاد کس کی ہے یہ. اور اگر کوئی اس کے علاوہ مسئلہ ہے، یہ مختلف مسائل کی نوعیت ہے. بعض مسائل میں عورت کی گواہی ایک مرد کی 2 عورتیں گواہی دینی پڑے گی، لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اکیلی عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے. یہ بھائی لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی زمین کی رجسٹری کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ سہل اور آسان فرمائے. پچھلے درس کا ایک سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاضر ناظر ہونے کی دلیل لی جاتی ہے یہ نبی جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس سے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطالعہ کے علاوہ سیرت کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے. سیرت النبی کا ہر مسلمان کو مطالعہ کرنا چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت سے واضح نہ ہوں تو وہ سیرت النبی سے واضح ہو جاتی ہے. اب جو لوگ دوسروں کو کم علمی کی وجہ سے اپنے دلائل صرف بتاتے ہیں اور دوسری طرف کے دلائل نہیں بتاتے، وہ بڑی آسانی سے اپنے موقف کو منوا لیتے ہیں. اور یہ اسی قبیل کی دلیل ہے کہ تشہد میں ایھا النبی کہا جاتا ہے. اگر یہی دلیل ہے حاضر ناظر ہونے کی تو قرآن مجید میں کہ یا ایھا الکافرون ہے. اب یا یہاں کافرون کہا گیا تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر موجود ہوتے ہیں ہمارے سامنے، یا آج کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ محض اس طرح کی دلیل دینے سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو کیا غزوہ احد میں خالد بن ولید پہاڑ کے اوپر سے چکر لگا کے جب آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں؟ اگر پہاڑ کی دوسری طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. پہاڑ کے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، اور پہاڑ کی پچھلی سمت سے خالد بن ولید جو ہے وہ چکر کاٹ کے تو حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں اسلامی لشکر پہ. اور عقیدہ اگر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکالا جائے گا اس عقیدے سے؟ جو کچھ بھی غزوہ احد میں ہوا یہ پھر کس کی کوتاہی بنے گی؟ یہ جو اللہ کی صفات ہے نا، اللہ کے لیے وہ صفات خوبی ہے. وہی صفات اگر بندوں کو دیں گے تو وہ خامی بن جائے گی، وہ غلطی بن جائے گی. اور ایک مثال میں بے شمار مثالیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے لگے، رات تاریکی تھی اور قاتل کہاں کھڑا تھا؟ حضرت عمر کا قاتل کہاں کھڑا تھا؟ محراب میں کھڑا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت عمر کو بتایا کیوں نہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کیوں نہیں کہ بھائی یہاں تمہارا قاتل کھڑا ہے، پہلے اس کو پکڑو پھر اسے بعد نماز پڑھانا. اور پھر ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں حاضر تھے، ناظر تھے، سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ کے آنے کے بعد جب الزام لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک اتنے پریشان کیوں رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تو خود دیکھا سارا معاملہ، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ساری بات. یہ بہتان لگانے والا جھوٹ بولتا ہے، بکتا ہے.
یہ ہے کہ یہ صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے میں نے گزارش کی کہ سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس طرح کے سوالات جو ہے نا ان کو خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر واقعی جو ہمیں ہمارے علماء یا ہمارے مولوی صاحب یا حضرت صاحب بتاتے ہیں اس میں پھر واقعی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہے، اللہ شفاء کا اللہ تعالیٰ نے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اگر خدا خاصا بھول جائے آدمی تو انشاءاللہ وضو ہو جاتا ہے۔ بھولنے کی صورت میں جو لوگ حمام میں وضو کرتے ہیں وہ بسم اللہ کیسے کریں؟ حمام میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ کہنا ضروری ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری ہے۔ ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، بڑے فتنے پھیلائے ہیں ان مسئلوں میں۔ یہ جو ہمارے نئے نئے تر کے فارغ ہوتے ہیں نا علماء کرام اللہ ہدایت دے انہیں، یہ امت تو تنگ ہے بڑی ان لڑائی جھگڑوں سے۔ آخر یہ کیا فرق ہے اس میں؟ ایک آدمی بسم اللہ کہتا ہے، ایک آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے، کیوں لڑتے ہو اس سے، کیوں جھگڑتے ہو اس سے، کیوں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے وقت آ گیا ہے کہ یعنی کوئی ایک بات بھی ہمارے درمیان اتفاق ہی نہیں رہی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی لوگوں کو وصیت کرے یا نصیحت کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا ہمارے مقدر میں رہ گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہاں تو پھر بھی ماحول اچھا ہے، اللہ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہاں پہ ماحول اچھا ہے۔ یہی جو مسئلہ ہے اس مسئلے پہ سچی بات یہ ہے کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دینی مدرسے میں وضو کرتے ہوئے طلباء نے ایک دوسرے کے دامن پکڑ لیے اسی مسئلے پہ، شرم والی بات ہے یہ۔ اپنی جان بچائیں ان مسئلوں سے، اور اپنی تھوڑی سوچ بچار سے کام لیں، اپنی عقل سے کام لیں، اور جتنے بھی ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں مسائل کے جھگڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر اس میں مبالغہ نہیں ہے تو 70% 80% مسائل جو ہے نا یہ محض لڑائی جھگڑے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہے، آپریشن کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر فجر کی اذان ہو جائے تو وطر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ امام مہدی کا نزول کے نشانات حدیث سے کہاں پہ نزول ہوگا؟ امام مہدی نازل نہیں ہوں گے۔ امام مہدی پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی بیعت جو ہے وہ انشاءاللہ بیت اللہ شریف میں ہوگی، اور اس کے بعد وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ انہی کے عہد حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کی وفات عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ اور تدفین کریں گے، ان کا نزول نہیں ہوگا۔ دجال کے بارے میں پہلے وہ مسلمان ہوگا اور کیا وہ کعبہ کا طواف کرے گا؟ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مسلمان تھا، مدینہ کا تھا اور مسلمان تھا۔ اس نے ایک دفعہ کیا مکے کا طواف کیا، عمرہ وغیرہ کیا یا طواف کیا، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد وہ دجال جہاں کہیں بھی ہے نکلے گا تو اس کے بعد وہ مکے مدینے نہیں جا سکے گا، لیکن جب وہ مسلمان تھا، جب وہ مکے اور مدینے میں داخل ہوا۔ سعودی عرب میں، انڈیا یا پاکستان میں ٹیلی فون پر نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس میں کوئی دھوکے فریب کا خطرہ نہ ہو تو ٹیلی فون پہ نکاح جو ہے وہ انشاءاللہ جائز ہے اور درست ہے۔ جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ دعا نہیں پڑھی، نماز دہراؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اس حدیث کی وضاحت کرے آپ۔ میرے کوئی رشتہ دار پاسا میں شدید بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے، نے
فتنہ مسیح دجال کے متعلق سکھائی گئی دعا جو ہے، ایک دعا تو وہی ہے جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، اس میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات۔ نماز کے بعد یہ دعا بھی مانگنے کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، شاید یہ روایت ابو داؤد کی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے جو جس پہ بھی انسان عمل کر لے انشاءاللہ وہ اس کے لیے نافع ہوگا۔ عیسیٰ بن مریم کی جگہ دوسرے آدمی کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ، اللہ ظالم ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ باقی ظالم نہیں ہے، لیکن جو آدمی گرفتار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گیا، یہ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ معصوم تھا یا وہ کتنے بندے کا قاتل تھا پہلے، یا جیسا بھی معاملہ ہوا، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے قتل کا اجر و ثواب تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کیا قیامت کے دن انسان کا قد لمبا ہو جائے گا یا اس پہاڑ کے برابر لمبا ہو جائے گا؟ جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی اقدار جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کا جسم جو ہے جہنمی کا آگ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، یہ جسم جو ہے یہ آگ کا عذاب برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے اس کا باقی جسم اور جو جنتی ہیں ان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو اصل قد ہے وہ قد دے دیے جائیں گے اہل جنت کو، اور اس کے بارے میں شاید یہ ہے کہ وہ 60 فٹ کے لگ بھگ تھا آدم علیہ السلام کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور ہندو، بدھ مت اور سکھ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ بظاہر حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، اور پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذکر تو ویسے خاص طور پہ کر دیا گیا، لیکن حدیث کے عموم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے غیر مسلم جو ہے وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔